الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ بعد حمد و صلات جمی حاضرین و سامعین گرامی قادر آج 9 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے رمضان المبارک کا عشرہ رحمت اختتام ہونے کے قریب ہے آج کی اس دن کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ امت کی اس پیاری ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے جس کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہونے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ 10 رمضان المبارک
10 سن نبوی جو ہے وہ ام المومنین سیدۃ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے، زندگی بھر سرکار کبھی نہ بھلا سکے اس رفیقہ حیات کی زندگی کے اس 25 سالہ ازدواجی دور کو۔ کبھی تو ان کا ذکر کر کے تذکرہ کر کے سرکار کی آنکھوں میں بھی وہ رحمت کے قطرات اتر آتے تھے۔ وہ پاک بی بی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جس کی بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، جس کا شوہر سارے نبیوں کا سردار ہے، اور جس کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہان بھر میں جس کو سرداری عطا فرمائی ہے، سخاوت جس کے گھر کی، شہادت جس کے گھر کی، امامت جس کے گھر کی، نبوت جس کے گھر کی، جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے بھر کے لیے ہدایت رکھی ہے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، جو اسلام کی مومنہ اول بھی ہیں، معلمہ اول بھی ہیں، اور وہ شخصیت ہیں جس نے سب سے پہلے کملی والے پہ ایمان لایا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یہ بات بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سرکار نے جب غزوہ تبوک میں شرکت کا حکم ارشاد فرمایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گھروں میں اپنی ماں اور باپ سے مشاورت کر لیں، اپنے والدین سے مشاورت کر لیں۔ جب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ حضور کے حکم کے مقابلے میں یہ بات پیش کی کہ ہم گھر والوں میں جا کے اپنی ماں باپ سے مشاورت کریں، تو اس وقت پاک پروردگار نے فرمایا جس میرے نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی ماں باپ سے مشاورت کی بات کرتے ہو، سنو میں رب ہو کے کہتا ہوں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ان ماؤں پہ زیادہ فضیلت اور برتری ہے اس ماں کو جس کو رب نے ہماری ماں بنایا ہے۔ پاک پروردگار نے ان لوگوں کے جواب پہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یعنی تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاتے ہو، میرا نبی تو تمہاری ماں باپ سے زیادہ تم پہ آنکھ رکھتا ہے، لہذا فرمایا جب تک ہر شے سے بڑھ کے اپنی جان مال اہل و عیال سے بڑھ کے حضور سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان میں کامل بندہ ہوتا ہی تب ہے
جب اپنی ماں باپ اہل و عیال مال ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کرے. اور یہ کیا محبت ہوئی کہ محبت کا اظہار کرے اور بات نہ مانے؟ تو حکم ماننے سے ہی تو محبت کی تکمیل ہوتی ہے. تو پروردگار نے نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ بتایا، پوری قوم کو بتایا کہ میرے نبی کا تم سے رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا حقدار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور کتنی شان والی ہے وہ ماں جس کو اللہ نے ہماری ماں فرمایا ہے. اب یہ نسبت حضور علیہ السلام کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بیویاں بھی آئیں جن کو حضور کے نکاح کی نسبت حاصل ہوئی، جن کو سرکار نے اپنا بنایا، سرکار نے سینے سے لگایا، سرکار کی دہلیز پہ آئیں، وہ حضور نے نکاح کیا جن سے، قرآن کہتا ہے معاشرے کی کوئی عورت اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور کی اگر نسبت دیکھی جائے نا، آپ دیکھو کپڑے کی اگر مثال ہم لیں نا، کپڑا کسی ایک مل کارخانے کا بنا ہو، اس سے بنانے والے کتنی چیزیں بنائیں گے. اس کپڑے سے اگر قرآن کا غلاف بنا دیا جائے تو آپ دیکھو چومنے کے قابل ہو جاتا ہے. کپڑے سے جناب کعبے کا غلاف بنا دیا جائے چومنے کے لائق ہو جاتا ہے. بات ساری نسبت کی ہوتی ہے کہ کسی شے کی نسبت کسی کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، کسی شے کی نسبت کسی کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. اور ہم دیکھیں ہمارا تو مسلک اور مذہب ہی صوفیوں والا ہے نا، جنہوں نے اصحاب کہف کے کتے کی نسبت جو ہے نا اس کو بھی معیار فضیلت پہ رکھا ہے کہ ایک حیوان مال جو نجس ہے اللہ والوں کی نسبت حاصل ہو جائے تو خدا اس کا بھی قرآن میں ذکر کرے. اور کل جس کی حیت اور شکل تبدیل کر کے جنت بھیجا جائے، اگر اصحاب کہف کی نسبت سے کتا اتنی فضیلت پائے تو امام الانبیاء کے قدموں سے لگنے والی دھول کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس لباس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اس بات کو اگر رومی کشمیر میاں محمد بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں بیان کروں تو آپ نے اس اصحاب کہف کے کتے کی مثال دے کے بتایا کیا. فرماتے ہیں فضلت تیرے نال لوئے ترے دے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے جنت جان محمد سچیاں دے سنگ رل کے. اس رومی کشمیر نے ہمیں مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھو لوہے میں تیرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لوہے کو اگر اپنی جگہ کسی دریا سمندر پانی میں ڈالو ڈوب جائے گا، لیکن جب اس لوہے کو لکڑی کے شہتیروں کی تختوں کی پھٹوں کی نسبت حاصل ہو جائے تو اس لکڑی کے تختے سے مل کے لوہا بھی تیرنے والا ہو جاتا ہے. لوہے میں بھی تیرنے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر لکڑی کے تختے سے لوہا لگے اور وہ تیرنے کے قابل ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں جدھر اصحاب کہف کی نسبت سے کتے کو نیکوں کی ولیوں کی نسبت حاصل ہو جائے اور وہ کل رب کی جنت میں جائے، اصحاب کہف کی نسبت اتنی فضیلت والی ہے تو نبیوں کے سردار کی نسبت کا عالم کیا ہوگا.
نبیوں کے سردار کی نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا، بہت عرصہ زندگی کا حضرت یعقوب ان کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ پھر ایسے حالات ہوئے کہ کنعان کے اندر قحط سالی ہوئی، لوگوں نے جب مصر کا رخ کیا کہ وہاں سے ساز و سامان غلہ لے کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کس حال میں، تو انہوں نے کہا تو آپ کی جدائی میں اس قدر انہوں نے آنسو بہائے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا، آپ نے اپنے جسم سے لگنے والی ایک قمیض دی کہ یہ لے جائیں اور میرے بابا جان کی آنکھوں پہ رکھیں، خدا نے چاہا تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی پلٹ آئے گی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنے جسم پہ لگنے والی قمیض کا تحفہ عطا کیا، جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا۔ اور قرآن کہتا ہے فلما انجال بشیر، جب وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھی گئی تو کھوئی ہوئی بینائی پلٹ آئی۔ تو حضرت یوسف کے بدن میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ان کے وجود مسعود سے مس ہونے والی قمیض اگر حضرت یعقوب کو کھوئی ہوئی بینائی عطا کر سکتی ہے تو جو لباس حضور کے بدن پہ مس ہوا اس کی شان کیا ہے، اس لباس کی شان کیا ہے جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ملی ہے۔ تو سرکار کے نسبت کی وجہ سے اگر آپ کے قدمین کی نسبت دیکھیں، دیکھو جوتا آپ لوگ پہنتے ہو، ہم بھی پہنتے ہیں، سارے پہنتے ہیں، چاہے وہ کسی پلاسٹک کا بنا ہو، کسی ریکزین کا بنا ہو، کسی چمڑے کا بنا ہو، چاہے وہ گائے کا چمڑا ہو، اونٹ کا چمڑا ہو، بکرے دمبے کا چمڑا ہو، اسی سے تقریباً میکسیمم یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس میں ہمارے تمہارے پہننے سے جوتے کی کوئی شان نہیں بڑھے گی، لیکن سرکار جس جوتے کو پہن لیں دنیا سر کا تاج بنانا فخر سمجھتی ہے کہ یہ نالین مصطفیٰ ہے، کہ اس کے ساتھ سرکار کی نسبت ہو گئی ہے۔ پھر وہ نالیل تو کائنات میں اتنا فضیلت والا رکھتا ہے کہ اس کے نقش بنا کے آپ دیکھو کئی لاکھ لوگ اپنی جیبوں پہ سجا لیتے ہیں کہ یہ سرکار کے نالین کا نقش مبارک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نعیم البرکت فرمایا تھا نا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے لو تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس نالین کی کیا شان جو سرکار جس پہ اپنا پاؤں رکھ دے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی نسبت ہے کہ مکے کی جن گلیوں میں سرکار نے قدم لگائے، میرا رب فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ اس شہر کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے جس پہ سرکار چلے ہیں، سرکار نے قدم مبارک رکھے۔ اللہ نے شہر کی قسم اٹھائی، سرکار کے شہر مکے کی۔ علماء محبت کے جملے بیان کرتے ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، آب زمزم ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ نسبتیں اللہ کہتا ہے اس لیے نہیں، اس لیے اٹھائی ہے کہ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے محبوب آپ اس شہر میں رہ رہے ہو، آپ اس شہر میں بس رہے ہو۔ تو یہ سرکار کی نسبت جس شہر کو ملے دنیا میں اس شہر جیسا شہر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جن بیویوں کو حضور کی نسبت ملی، چاہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں،
حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ہوں، حضرت حفصہ ہوں، میں حبیبہ بنت ابی سفیان ہوں، حضرت ماریہ قبطیہ ہوں، حضرت سودا بنت زمحہ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، حضرت صفیہ ہوں، چاہے وہ 6 قریشی خاتون ہو، 4 عربی خاتون ہو، 1 غیر عربی خاتون ہو، بنی اسرائیل سے تعلق ہو حضرت صفیہ کا، یہ جتنی ہیں، حضرت ام سلمہ ہو، ان کو سرکار کی نسبت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان کیا عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ازواجہ امہاتہم۔ اور آپ دیکھو جس گھر میں حضور دولہا بن کے جاتے ہوں اس گھر کی شان کیا ہوگی۔ امام الانبیاء نے جس دہلیز پہ قدم رکھے ہوں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جن کو اللہ نے امت کی مائیں بنایا، نبی کے نکاح کا اعزاز دیا، نکاح کا اعزاز دیا، جن کی شان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی اور نہیں ہو تم جہان میں کسی عام عورت کی طرح، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے نکاح کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ سرکار کے نکاح کی نسبت ہے، امام الانبیاء کے نکاح کی نسبت ہے کہ معاشرے میں اللہ نے ان عورتوں کو امت کی ماں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ حضور علیہ السلام کی پہلی رفیقہ حیات ہے۔ آپ حضور علیہ السلام سے پہلے 2 مرتبہ آپ بیوہ ہوئیں۔ پہلے خاوند سے 2 بیٹے تھے، ایک حضور کے اعلان نبوت سے فوت ہو گیا، دوسرے کو اللہ نے مقام صحابیت سے سرفراز فرمایا، جو حضرت مولا علی حیدر کرار کی فوج میں شامل ہوئے اور جنگ جمل میں شہید ہوئے، سرکار کے صحابی ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند سے ہیں وہ۔ آپ پورے عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں۔ اس جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی جاہلانہ رسومات جو ہیں وہ آپ سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آپ اس زمانے میں بھی طیبہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھے اور قریش والے آپ کو سیدۃ النساء کا لقب دیتے تھے۔ آپ اتنی مالدار خاتون تھیں کہ عرب کی بڑی بڑی خواتین آپ کے گھر کا پانی بھرنا بھی باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ نے جب یہ سنا کہ اس مکہ میں حضرت عبداللہ کی ایک یتیم ہے جو جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں ہے، جو بڑے دیانتدار ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں اور تجارت کرتے اپنے چچا کے ساتھ مل کے، تو آپ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ کیوں نہ آپ میرا سامان تجارت لے جائیں، میں باقی لوگوں کی نسبت آپ کو دگنا نفع دوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو قبول کر لی ان کی یہ درخواست۔ آپ سامان تجارت لے کے گئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کے غلام تھا میسرہ یا میسرہ۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ تم نے حضور کے ساتھ جانا ہے اور ایک ایک بات پہ نظر رکھنی ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل کے کسی خانے میں حضور کے لیے بڑا نرم گوشہ موجود تھا۔ تو حضرت سیدہ پاک نے اپنا جناب غلام جو ہے وہ حضور کے ساتھ روانہ فرمایا۔ جب شام کی طرف یہ قافلہ جانے لگا تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک راہب جو ہے وہ اپنے مکان کی کسی بالائی منزل پہ
یہ منظر دیکھ رہا تھا، نستورہ نام تھا اس راہب کا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا طویل سفر میں آرام کے لیے، سستانے کے لیے آپ وہاں رکے۔ اس کی نظر پڑی تو فوراً نیچے آیا۔ اس نے آ کے سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ سے دریافت کیا کہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ شہر مکہ کا رہنے والا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ تاجر ہے اور سامانے تجارت لے کے آئے، شام جانے ہم نے رستے میں ہم سستانے کے لیے تھوڑی دیر ہم نے یہاں قیام کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو اپنی کتابوں میں جہاں تک پڑھا ہے ایک تجارتی قافلے میں سے اس درخت کے نیچے وہ شخص آرام کرے گا جو نبی آخر الزمان ہوگا۔ اس نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں ان کے ذرا دونوں شانوں پہ مہر نبوت کا نظارہ نہ کر لوں۔ اس نے سرکار کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی نا تو وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہی پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہی وہ ہستی ہے جس پہ ایمان لانے کی گواہیاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دی ہیں، یہی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کے لیے حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کے لیے گواہیاں پیش کی تھی، خوشخبریاں بیان کی تھی، یہ وہ ہستی ہے، لہذا میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا میرے آقا کی شان کیا ہے کہ بشارت تیری انبیاء دیتے آئے، ہوا ہر زمانے میں چرچا تمہارا، ہر زمانے میں حضور کے آنے کی بشارتیں لوگ دیتے رہے۔ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں ان پہ، اس لیے کہ اس نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے آ کے وہی ہستی آرام کرے گی جو نبی آخر الزمان ہے۔ اس نے کہا تو نے دیکھا نہیں خشک درخت تھا، جب سرکار اس کے نیچے لیٹے تو اللہ نے اس کو شاخیں اور پتے عطا کر کے ہرا کر دیا ہے، بہار آ گئی ہے اس پہ، اس لیے کہ بہار والے نے آ کے اس کے نیچے آرام کیا ہے۔ تو میسر ایک ایک چیز دیکھتا رہا۔ سرکار جب میدان میں پہنچے جناب، ادھر سامان تجارت حضور نے جب میدان میں رکھا تو سارے دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کو لوگ چھوڑ کے حضور کی جانب لپک کے آ گئے، حضور کا مال لینے کے لیے بڑے بڑے تاجر جمع ہو گئے۔ ایک تاجر ہے، اس نے کہا اے محمد میں 2 گنا نفع تمہیں دیتا ہوں، یہ مال مجھے دے دو۔ تو جو سیدہ خدیجہ نے 2 گنا نفع کی پیشن گوئی یا بشارت دی تھی نا، وہ تو اللہ نے حضور کا صدقہ اس میدان میں انہیں عطا فرما دیا۔ سرکار نے دیگر جناب ممالک کے ساز و سامان خریدے، اس سے تبادلہ کیا جناب، سرکار واپس آنے لگے۔ جب مہر الزوران کے قریب سرکار پہنچے، قافلہ پہنچا تو سرکار نے اس غلام حضرت میسرہ کو بھگایا کہ تو جا اور جا کے اپنی مالکہ کو خبر دے کہ قافلہ خیر و عافیت سے واپس آ گیا ہے۔ تو حضرت میسرہ جناب آئے اپنی مالکہ کے پاس کہ قافلہ جناب قریب آ رہا ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکان کے اوپر والی منزل پہ تشریف لے گئیں کہ ذرا قافلے کا نظارہ تو کروں کس شان سے آنے والا ہے، جس کی قیادت امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ اور وہ میسرہ سے پوچھتی ہیں کہ میسرہ تو نے کیسا پایا انہیں؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس جیسا بندہ تو میں نے زمانے بھر میں دیکھا ہی نہیں ہے، کیا بتاؤں آپ کو، اگر وہ کڑکتی دھوپ میں چلتا ہے نا تو بادل آ کے اوپر سائبان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بادل سایہ کرتے ہیں اس پہ، اور اگر وہ خشک درخت کے نیچے لیٹ جائے تو ہرا ہو جاتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے اس کے بدن سے خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور وہ نستورہ رائے والا واقعہ بھی سنایا۔ تو اسی رات سیدہ خدیجہ نے خواب بھی دیکھا کہ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، اور آپ نے دیکھا وہ سورج میرے گھر میں اتر آیا ہے۔
تو آپ نے جناب ورقہ بن نوفل سے آپ کا پہلے پروگرام تھا نکاح کرنے کا، لیکن جب سرکار کی یہ خوبیاں کمال دیکھے تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، کیوں نہ میں اس محمد سے، عبداللہ کے یتیم سے نکاح کر لوں۔ شوق پیدا ہوا۔ آپ نے جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، اے خدیجہ تو نبی آخر زمان کی بیوی بننے والی ہے، وہ نبوت کا آفتاب جو ہے نا وہ تیرے گھر میں آئے گا، اور کتنی شان ہوگی اس گھر میں جس میں نبیوں کا تاجدار دولہا بن کے آئے گا۔ سرکار کے جناب وکیل حضور کے چچا حضرت ابو طالب بن گئے، سرکار کے وکیل، نکاح خان سرکار کے۔ اور وہ سیال شریف کے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ دربار رسالت کی بس دو ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابی طالب۔ ان دونوں مالوں نے تو سرکار کو بڑا نفع پہنچایا ہے۔ نہ تو حضرت ابو طالب کی محبتیں بھلائی جا سکتی ہیں، نہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ سرکار تو جناب اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ پاک سے کہ ایک موقع پہ آپ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر کے، کھانا بنا کے غار حرا میں جبل نور پہ سرکار کے لیے لے گئی۔ آپ دیکھیں جناب، اس وقت بھی ایک اچھا جوان تندرست بندہ اس غار پہ جائے، 45-50 منٹ، 1 گھنٹہ جناب اس کا سفر طے کرتے ہوئے لگتا ہے جناب، اتنا وقت۔ تو جو پورے عرب کی مالدار خاتون ہو، جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے کام ہی کوئی نہ کیا ہو، عورتیں جناب جس کا کام کرنے فخر سمجھیں، آج وہ عورت جناب اکیلی گھر سے چلتی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے سرکار کے لیے ادھر اتنا سفر کر کے جا رہی ہے۔ پاؤں پہ جناب ورم آ گئے پیدل سفر کی وجہ سے، ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچی نہیں، رب نے جبریل کو پہلے بھیج دیا ہے، جبریل ابھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس آئیں گی، ان کے پاس کھانا ہے، پانی ہے، سالن ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گی۔ اس کے کھلنے سے پہلے انہیں یہ بشارت دے دیں، خدیجہ آپ کو رب کا جبریل بھی سلام دیتا ہے اور وہ رب جلیل بھی سلام دیتا ہے۔ تو جس بارگاہ میں رب کے بھی سلام آئیں، جبریل بھی سلامیاں پیش کریں۔ آپ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے ہمارا سیدہ ابھی کھانا نہ کھولنا، پہلے اپنی امانت لے کہ تیری بارگاہ میں جبریل امین اپنا سلام بھی لے کے آئیں، رب کا سلام بھی لے کے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا آقا میں، اللہ تو ہر کسی کو سلام دے سکتا ہے، اللہ کو کون سلام دے، وہ تو ہے ہی سلامتی والا، سلامتی تو اسی کی طرف سے، ہاں البتہ جبریل کو میرا سلام دے دے۔ جس بی بی نے ساری زندگی 25 سالہ ازدواجی دور میں حضور سے جناب کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، جس دن جناب حضور کی دلہن بنی نا، اپنا مال و متاع سب کچھ حضور پہ نچھاور کر دیا، سرکار یہ خدیجہ بھی تمہاری ہے، خدیجہ کا مال بھی تمہارا ہے، سب کچھ اسلام پہ لٹایا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مومنہ ہے، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کی صلاحیت اور حیثیت اور خوبی اور کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ مومن اول ہے جس نے سب سے پہلے حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے نا، رب کا کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو بلایا، اس لیے کہ حضور اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پیاری ہوتی ہیں، اور یہ سرکار کی شان ہے کہ حضرت سیدہ زینب جب پیدا ہوئی نا تو سرکار نے تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس عرب کے جاہلانہ معاشرے میں جہاں بچی پیدا ہونے پہ جناب وہ اپنی بےزتی تصور کرتے، زندہ درگور کر دیتے تھے، جب سرکار کے ہاں پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی نا تو دائی جو ہے نا وہ حضرت زینب کی بشارت دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آنے لگی، تو راستے میں قدم قدم پہ سوچتی ہے کہ عرب میں تو بیٹیاں پیدا ہونا اچھا نہیں سمجھتے، زندہ درگور کر دیتے ہیں، اگر میں نے یہ بات بتائی بھی تو حضور کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی، مجھے کیا دیں گے اس بیٹی کے پیدا ہونے پہ۔
لیکن وہ کہتی ہے خدا کی قسم زمانے کا پہلا شخص میں نے دیکھا ہے جس کو میں نے بیٹی کی خبر دی اس کا چہرہ کھل گیا 14ویں کے چاند کی طرح۔ سرکار تو ہر بیٹی سے محبت کرتے تھے، اور سرکار نے تو بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ آج ہر کوئی بیٹیاں مانگتا ہے، بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، یہ حضور نے سکھایا ہے تو کرتے ہیں نا۔ لہٰذا آج کی اس بیٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ آج میں نے پردہ داری کرنی ہے، حیا دکھانا ہے، تاکہ کل سرکار کو ہمارے کسی رویے سے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری صاحبزادیوں میں محبت کرتے ہیں، لیکن بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ اے بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تیرے بابا تیری اس ننھی زبان سے جو جملے نکلیں گے نا، سرکار انکار نہیں کریں گے کہ بیٹا سرکار کے مزمل والی چادر میرے کفن کے لیے مانگ لو نا۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن بھی سرکار کو اس لباس میں دیا جائے جو کملی والے کے بدن سے مس ہونے والا ہے، جو مزمل و مدثر والی چادر ہے۔ تو جب پیاری بیٹی نے اپنے بابا سے بات کی نا تو سرکار کی آنکھوں میں 2 آنسو آ گئے۔ سرکار میں خدیجہ آج تو جدائیوں کی بات کرتی ہے، آج میری چادر لینے کی بات کرتی ہے، میں کدھر بھول سکتا ہوں کہ تو نے تو اپنا سارا مال اس محمد پہ نثار کر دیا ہے، اس اسلام کے لیے لٹا دیا ہے، سب کچھ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ تیرے لیے تو اللہ نے جنت سے کفن بھیجے ہوئے ہیں۔ 10 رمضان جو ہے نا وہ 10 سنہ نبوی حضرت سیدہ پاک کا یوم وصال ہے۔ آپ کا جنازہ نہیں ہوا اس لیے کہ اس دور میں ابھی تک جنازہ فرض نہیں ہوا تھا، اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ مقام ہجون جنت المحلہ مکہ شریف میں آپ کا مزار مبارک، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آج بھی جا کے اس مقام پہ کھڑے ہونا تو جسم کا بال کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار آج جس ماں کی بارگاہ میں آئے ہو نا تمہاری حاضری قبول ہو گئی ہے۔ اتنی کیفیت آج بھی اس بارگاہ میں محسوس ہوتی ہے کہ جس کو امام الانبیاء کی پہلی رفیقہ ہونے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔